رہے ہیں، اور میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ اس وقت ملازمین کا مفاد ان کے جائز آئینی حق سامنے ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو بے نقاب بھی کریں گے، مگر ہماری جو منزل ہے ہم نے دائیں بائیں نہیں دیکھنا. 10 فروری کی بھرپور تیاری رکھیں. فیڈرل ایف ڈی کیسس ٹیچر ڈیلی ویجز چودھری شاہ زیب زیبی، ان کے بارے میں بھی بتائیں. دیکھیں ڈیلی ویجز ایف ڈی ای کی بھی کافی تعداد کے اندر یہ ساتھی موجود ہیں. عملی طور پہ میں کہہ چکا کہ ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ جتنے بھی ڈیلی ویجز اور یہ سارے کے سارے ساتھی ہیں کسی بھی ادارے کے اندر ہیں، ڈسکو پرائیویٹائزیشن، یہاں سے ایک بھائی کا میسج آیا. دیکھیں کچھ ساتھی کسی غلط فہمی کا شکار نہ رہے. میں ڈسکوز کے جتنے بھی ملازم ہیں آپ کو بتاتا چلوں. جو لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی ہماری پاور سیکٹری کے ساتھ، پیغام یونین کے ساتھی تھے، لیبر یونٹی آف آئیسکو کے تھے، جو ایک بریفنگ دی گئی ہے، سیکٹری نئے آئے تھے. اکارڈنگ ٹو ڈیٹ 25 to 30% جو ہے ڈسکوز جو ہے لاسز میں جا رہی ہیں. جو لاس آ رہا ہے، اور ڈیفینیٹلی اگر وہ لاس آ رہا ہے تو گورنمنٹ آف پاکستان اس کو بیئر کر رہا ہے، یا تو انہوں نے سلیبز بڑھانے اور یہ سارے معاملات ہیں. اور ان کا ایک ہڈن چیز آ رہی تھی کہ اگر یہ گراف جو ہے اس کا نیچے کی طرف لاسز کا نہیں آتا تو نیچے کی طرف آتا ہے تو میرے پاس ایک جسٹیفیکیشن ہوگی پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے. ان کی باتوں سے سمیل آ رہی تھی. یہ آپ لوگوں کا کام ہے، ڈسکوز کے ملازمین یہ ذہن میں رکھیں کہ جو کرپشن کر رہے ہیں لوگ، بجلی چوری کر رہے ہیں، یا آپ اپنا کام طریقے سے سر انجام نہیں دیتے. کچھ تو ہیں جو رشوت لیتے ہیں، کچھ یہ ہیں کہ اپنا کام سر انجام نہیں دیتے، کنڈے لگے ہوئے ہیں، چوری ہو رہی ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے ہیں، اپنے فیلڈ پہ نہیں جاتے ہیں. یہ جو چوری ہو رہی ہے آپ وہ کام نہیں کر رہے. بیسیکلی جس شاخ پہ بیٹھے ہیں آپ اسی شاخ کو کاٹ رہے ہیں. الٹیمیٹلی جب ادارہ نقصان میں جائے گا تو حکومت نے اس کو بیچ دینا ہے کہ یہ ہم ایک سفید ہاتھی جو ہے کس لیے پالیں کہ ہم نے اس کو کرنا ہے. آپ نے ریفارمز لے کے آنے ہیں، آپ نے ادارے کو بچانا ہے اور اس کو منافع بخش جو ہے اپنا اس کی طرف لے کے جانا ہے. یہ ذہن میں رکھیں کہ وہاں پہ چوریاں ہو رہی ہیں، کنیکشن جا رہے ہیں، کلیکشن نہیں ہو رہی ہے. تو ہر صورت کے اندر کوئی بھی ادارہ ہے وہ پرائیویٹائزیشن کی طرف جائے گا. میں نے بھی اگر کوئی بزنس کر رہا ہوں، کوئی کام کر رہا ہوں، خیراتی ادارہ بھی کھولا ہوا ہے میں نے، اگر تو میرے پاس ریسورسز ہیں تو میں کروں گا. مگر المیہ یہ ہے کہ وہاں پہ لاسز آ رہے ہیں اور خربوں کے اندر ہے، ظاہری بات ہے، اور حکومت وہ ان لاسز کو پورا کرنے کے لیے پیسہ ادھر ڈال رہی ہے. اگر وہ لاسز ختم ہو جائیں تو وہ اربوں روپیہ کھربوں روپیہ ہماری مراد کے اوپر لگے گا. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اپنی ایک پاؤ کلیجی کے لیے جو لوگ کرپشن کر رہے ہیں اور ڈیوٹی پوری نہیں کر رہے ہیں، وہ ملازمین کی اس ادارے کی پوری گائے کو ذبح کر رہے ہیں. اس کرپشن کو، یہ جو معاملات ہو رہے ہیں اس کو روکنا ہے آپ لوگوں نے. کے پی ایڈ ہاک ٹیچر ریگولرائزیشن، بالکل ینگ ٹیچرز تھے کے پی کے، اور ہم ایک دفعہ پھر سے میں کہہ چکا ہوں کہ تمام ڈیلی ویجز کنٹریکٹ ایڈ ہاک ملازمین کو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ایک پول بنا دیا جائے اور پاکستان بھر میں کہیں پہ بھی اس کوالیفیکیشن کے مطابق اگر پوسٹ نکلتی ہے تو ان بندوں کو وہاں پہ ایڈجسٹ کیا جائے. اپنے اپنے شہروں کے حوالے سے اس کرائٹیریا کو جو میٹ کر رہا ہے، اور ریگولر بھرتی پہ فوری طور پہ پابندی لگائی جائے جب تک یہ لوگ ریگولر نہیں ہوتے ہیں. پھر نئے لوگوں کو لے کے آئیں. ایک کو تو آپ نے کیا ہے، بار بار یہ چیز میں ریپیٹ کر رہا ہوں. ماسٹر ڈگری ہولڈرز کو گریڈ 16 ملنا چاہیے. بھائی ماسٹرز ڈگری ہولڈرز جو ہیں گریجویشن کریں اور سی ایس ایس کر لیں. یہ کرائٹیریا نہیں ہے گریڈ 16 کا. ہر پوسٹ کا اپنا کرائٹیریا ہے اور اس کرائٹیریا کو میٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے جب آپ اس پوسٹ کے اوپر آتے ہیں. بار بار ساتھیوں کو کہہ رہا ہوں اپنی تیاری رکھیں. 10 فروری کے حوالے سے اس میسج کو شیئر بھی کریں. سوشل میڈیا ایک بہت بڑی طاقت ہے کے پی کے سیکٹریز کے لیے. ہمارا جی مولانا صاحب جنکوز کے حوالے سے میں تفصیلاً بتا چکا ہوں. آرمی شہیدوں کی فیملیز کو کیوں پینشن کم دی جاتی ہے؟ دیکھیں ایک پالیسی ہوگی اس کے حوالے سے، جہاں تک مجھے پتا ہے کہ ان کو زمین وغیرہ اور وہ بھی دی جاتی ہے. پینشن تو لازمی طور کے اوپر برابری کی سطح پہ ہونی چاہیے.
کیونکہ وہ بھی سرکاری ملازمین ہیں، دیگر بھی سرکاری ملازمین ہیں، اور آرمی کے جوان جو شہید ہوئے ہیں ان کا تو سب سے زیادہ حق ہے، اس میں کسی کو کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے۔ ہم دفاتر میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ دھوپ میں گرمی میں، جو ایک جوان عام سپاہی ہے ہمارا، کہیں پہ بھل صفائی ہوتی ہے وہاں پہ وہ پہنچتا ہے، مری میں برف باری ہوتی ہے وہ وہاں پہ پہنچتا ہے، جنگ ہوتی ہے وہ وہاں پہ پہنچتا ہے، ثانیہ کوئی ہوتا ہے ہمارا جو اے پی ایس ماڈل سکول تھا وہاں پہ پہنچتے ہیں۔ آرمی کا تو سب سے زیادہ حق ہے، مگر برابری کی سطح پہ پھر بھی آرمی کو زیادہ مل رہا ہے رسک الاؤنس، ان کو بالکل کم کسی صورت میں نہیں ہونا چاہیے، ہم چاہتے ہیں کہ برابر ہوں۔ ایڈہاک انکریز کی بھی بات کریں، ایڈہاک ریلیف الاؤنسز ضم ہو رہے ہیں، ہمارا ایگریمنٹ ہے، آپ لوگ نکلیں گے تو پھر ہوگا۔ بجٹ میں بار بار کہہ رہا تھا آپ لوگوں کو کہ 10% بڑھنا جا رہا ہے، اخباروں کی خبریں تھی کہ کچھ نہیں، بہت کچھ مل رہا ہے، بجٹ میں ہمارے ساتھی نہیں آئے۔ یہ میسیج آیا انگلش ٹیچرز کے حوالے سے، تمام سبجیکٹس کے جو ہے ساتھی وہ برابر ہیں، پے اسکیل جو ہے ہم تو ان کی بات کر رہے ہیں۔ عمر فاروق تنولی صاحب کہہ رہے پی ڈبلیو ڈی والوں کی پروموشن اور کرنٹ چارج والا، دیکھیں یہ انٹرنل ہے معاملات، ایک چیز ذہن میں رکھیں، ہمارے بہت سے ساتھی انفرادی جو معاملات ہیں ان کو دیکھتے ہیں، وہ میرے سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ باجوہ صاحب یہ ہونا چاہیے، جبکہ میں ذاتی طور پہ سب سے پہلے اجتماعی جو ہیں، اس کو شیئر بھی کرتے جائیں، ہر ساتھی تک پہنچنا چاہیے یہ میسیج، جو اجتماعی معاملات ہیں کہ سندھ سے لے کے بلوچستان تک جو ہے اجتماعی کی ایک ڈیمانڈ ہم ایسی رکھیں کہ جس میں تمام ملازمین کا اس کے اندر فائدہ ہو۔ ہمارا اصل تو ٹارگٹ یہ ہے، اسی لیے ہم نے مہنگائی الاؤنس کی بات کی، گریڈ 1 سے 22، اور پاکستان بھر کے ملازمین جہاں پہ بھی ہوں گے اس کے بینیفیشری ہوں گے۔ ایڈہاک ریلیف الاؤنسز ضم ہوتے ہیں، کشمیر سے لے کے گلگت بلتستان، بلوچستان سے لے کے سندھ تک تمام لوگ اس کے بینیفیشری ہوں گے۔ پے اسکیل ریوائز ہوتے ہیں، تمام ساتھی اس کے بینیفیشری ہوں گے۔ ہاؤس رینٹ ختم ہو کے ہاؤس سیلنگ ساروں کو مل جاتا ہے، وہ اس کے بینیفیشری ہے۔ ہاؤس رینٹ کا بڑا کلیئر کٹ میں نے ان کو بتایا کہ 2008 سے آپ دے رہے ہیں اس کے اوپر، اور ایز پر رینٹ ریسٹرکٹڈ آرڈیننس 2001 ہر 3 سال کے بعد جو ہے رینٹ انکریز ہونا ہوتا ہے۔ سیلنگ کو تو انکریز کیا جاتا رہا، اس کو نہیں کیا، اور 2017 کے اندر 50% اس کے اندر انکریز کیا، مگر جو پے اسکیل ہے وہ 2008 کا ہی چل رہا ہے۔ تو ہاؤس رینٹ کے حوالے سے ہم نے 3 پرپوزلز دی ہیں، یا تو اس کو ہر 3 سال کے بعد 25% کی پرسنٹیج سے بڑھایا جائے، یعنی کہ 8 میں تھا تو 11 میں 25%، پھر 14 میں 25%، 17 میں 25%، 17 کے بعد جو ابھی 21 کے اندر ہوا ہے 25 کی بجائے ہاؤس رینٹ جو ہے 44% ہوا ہے، یا تو یہ کر دیا جائے یا اسی پیٹرن کے اوپر 2008 کے رکھنا ہے تو رننگ بیسک پے کے اوپر جو ہے 45% اس کو کر دیا جائے۔ اور یہ بھی ایک ڈسکریمنیشن ہے کہ کچھ لوگ سیلنگ لے رہے ہیں، کچھ لوگ ہاؤس رینٹ لے رہے ہیں، ہم نے یہ ڈیمانڈ بھی کی ہے کہ ہاؤس رینٹ کو ختم کیا جائے، سیلنگ کی جائے، اور سیلنگ بھی جو ہے جو دی جا رہی ہے اس کو تنخواہ کے اندر جو ہے شامل کر دیا جائے۔ راشد ندیم صاحب آڈیٹر جنرل میں 18 سے اوپر کی پروموشن نہیں ہے، بالکل مجھے آئیڈیا ہے، میری تفصیلی بات ہوئی ہے، جو ڈیسک آفیسر پروموشن کو دیکھ رہے ہیں طاہر صاحب، ان سے تفصیلی اس کے اوپر بحث بھی ہوئی ہے آڈیٹر جنرل کے حوالے سے۔ یہ پوسٹوں کو ٹائم سکیل پروموشن کا ہماری پوری کوشش ہے ملے، وہ بھی اگر ہو جاتا ہے تو تمام ساتھیوں کو اس کو اکراس دا بورڈ، ٹیکنیکل یا نان ٹیکنیکل جتنے ہیں ان سب کو اس کا فائدہ ہوگا۔ پنجاب ملازمین کے ساتھ اس بار تو ہاتھ ہی ہو گیا۔ دیکھیں آپ کا مقابلہ بیوروکریسی کے ساتھ ہے، ملازمین یہ ذہن میں رکھیں، اور بیوروکریسی کبھی بھی نہیں چاہتی ہے، شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بیٹھے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ اگر یہ 25% کر دیتے تو پھر تو پورا پنجاب اٹھ کے آ جانا تھا، پورا وفاق اٹھ کے آ جانا تھا۔ یہی تو ایک تقسیم کی انہوں نے چال چلی اور ملازمین اس کے اندر آ گئے۔ آپ یہ چیز دیکھیں کہ 25% تو ملا ہے، جو وفاق سے ڈائریکشن گئی تھی صوبوں کے اندر، اسی ڈائریکشن کو، اسی نوٹیفیکیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے ملا ہے، اور کچھ شرارتی لوگ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ صوبوں کے معاملات ادھر ہی ہیں، اگر وفاق میں ہم 25% ابھی ہم کوشش کرتے ہیں نہیں ملتا تو کیا صوبوں میں ملے گا؟ وفاق میں رننگ ملتا ہے، وہاں پہ کوئی گراؤنڈ تو تیار ہوگا، اگر نہیں ملے گا تو معاملات بجٹ تک چلے گئے۔
تو یہ عملی طور پہ سمجھنے کی چیز ہے. ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز اگر ہم ضم نہیں کروا سکتے تو کیا صوبوں کے اندر ہو جائیں گے؟ پے اسکیل ریویژن ہے، وفاق میں نہیں ہوتے تو کیا صوبوں کے اندر کروا لیں گے؟ جو یہ منفی پراپوگنڈا کرا رہے ہیں ان کے ساتھ تعداد بھی نہیں ہے، نکلے اور جا کے صوبے کے اندر پھر نکلوا لیں جہاں پہ ملازمین اکٹھے ہوئے ہیں. یہ اتفاق اتحاد کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے. اور الحمدللہ پچھلی تعداد سے بڑھ کے آئیں گے. جو لوگ پہلے بھی ہمارے ساتھ نہیں تھے، یہ پراپوگنڈا وہی لوگ کر رہے ہیں. آپ نے پراپوگنڈا کے اندر نہیں آنا ہے. معاملات حل ہوں گے یہاں سے ہی ہوں گے اور یہیں سے ہدایات جائیں گی تو وہاں پہ عمل درآمد ہوگا. اگر پھر کسی نے کروانا ہے تو صوبوں کے اندر پورا سال ہو چکا ہے نا 10 فروری کے بعد، تو پھر کروا چکے ہوتے. وہاں پہ تو خاموشی تھی. گراؤنڈ سیٹ ہو گیا اور اب ہر بندے کو پتہ ہے، وفاقی ملازم ہے یا صوبائی ملازم ہے، کہ انشاءاللہ تعالی 10 فروری کو ملازمین کامیاب ہوں گے. اور اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ ملازمین اکٹھے ہیں، متحد ہیں، اکٹھے ہیں، متحد ہیں. سب کو نظر آ رہا ہے، آئی ڈیز فالو ہو رہی ہیں، ایجنسیاں سب کچھ دیکھ رہی ہیں، ساری رپورٹیں جا رہی ہیں. اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ وزیر خزانہ نے خود کمٹ کیا ہے، وعدہ بھی کیا. اور جو 1 تاریخ کو احتجاج ہوا ہے اس میں انہوں نے خود سے کہا ہے کہ 10 فروری سے پہلے میں نے ان کو کہا کہ ملازم آ رہے ہیں، ان کا 10 سے پہلے کروں گا. یہ چال بھی ہو سکتی ہے، ٹائم گین بھی ہو سکتا ہے، مگر عملی طور پہ آپ آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی مجھے اپنے اللہ کے گھر بڑی امید ہے، اپنی نیت کے اوپر بہت یقین ہے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ کے اوپر بڑا یقین ہے کہ 10 سے انشاءاللہ تعالی 11 نہیں ہوگی. وزیر اعظم صاحب بھی اس کا نوٹس لیں گے. اور یہی حکومت ہماری کامیابی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بیچ میں کوئی سیاسی مداخلت نہیں کی ہے، اپوزیشن کو بلا کے حکومت کے خلاف نعرے بازی نہیں کروائی ہے. یہ کسی کتاب میں لکھا ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کو گالی دے، بدماشی کرے اور پھر اس کے بعد جا کے آپ اس سے کوئی چیز لے سکے. خاص طور پہ سرکاری ملازم ہوتے ہوئے الحمدللہ ہم اپنی حکمت عملی کے ساتھ چلے. ایک ہم نے تاثر دیا کہ ہم حکومت کے ساتھ ہیں اور یہ آن گراؤنڈ ہے کہ جو ہم نے حکومت کو پی ٹی آئی کا اس لوگوں کے اوپر ہم نے کیک بھی کاٹا. وزیر خزانہ کے ایک تاثر ہم نے دیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ان کو مکمل طور پہ یقین بھی ہے کہ یہ سارے معاملات ہیں. اور انشاءاللہ تعالی جب اتنا بڑا کنونشن ہم کریں گے حکومت کے حق میں، جو دیگر انفرادی مسائل ہیں وہ بھی ہم پھر مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر لے کے آئیں گے. ابھی ہم اجتماعی چیزوں کے اوپر چل رہے ہیں، 3 سے 4 چیزیں بھی ہم کروا لیتے ہیں، 2 بھی کروا لیتے ہیں. ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز ضم اور جو ہے مہنگائی الاؤنس، اور اس کے ساتھ ساتھ تو ایگریمنٹ کے اوپر آلریڈی اپگریڈیشن ٹائم سکیل موجود ہے. یہ چیزیں کروا لیتے ہیں، ساروں کا فائدہ ہے اور اجتماعی جو ہے آٹومیٹکلی ہماری چیزیں حل ہوتی جائیں گی. ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز ہے، دس ول ٹیک ٹائم، کہ یہ فوراً نہیں ہوگا کہ سارے اس کو کر دے. بیٹھیں گے، ایک پالیسی، اسٹریٹجی، ڈائریکشن چلی جائے گی کہ اس کو کس طرح سے کرنا ہے، مگر اس کے لیے عملی طور پہ بیٹھنا پڑے گا. عاشر علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ سپرنٹینڈنٹ ہو جاتے ہیں. میسج نکل گیا آپ کا. اسٹینوٹائپسٹ بالکل سٹڈی ہو رہی ہے اور اسٹینوٹائپسٹ کیڈر کو پتہ ہونا چاہیے کہ سٹارٹ سے ہی اسٹینو جو ہے ہمارا اوپر تھا، اسسٹنٹ ایک سکیل نیچے تھا، یو ڈی سی ایل ڈی سی اس کے نیچے تھا. ایک ہرارکی بنی ہوئی ہے دفاتر کے اندر. بٹ انفارچونیٹلی کلیریکل سٹاف ہمارا اوپر چلا گیا ہے، اسٹینو اور وہ برابر آ چکا ہے. جو ایم ایس ونگ کی سٹڈی ہے اس کو دیکھے گا اور سب سے زیادہ بینیفٹ ہوگا تو اسٹینو کیڈر کو ہی ہوگا. یہ میں بڑا کیٹیگوریکلی آپ کو کہہ رہا ہوں. ایگریمنٹ ہوا ہے امجد خان صاحب، آپ نے اپگریڈیشن کی بات کی ہے. ایگریمنٹ کے اوپر ہی تو ہم چل رہے ہیں. ٹاپ پریارٹی ہماری یہ ہے، کیبنٹ نے اس کے سینٹ کے مشترکہ اجلاس کے اندر بھی یہ معاملات آئے ہیں. انشاءاللہ تعالی یہ سارے معاملات حل ہوں گے ہمارے. فرنٹیئر کور کو تو وفاق سے بھی 25% نہیں ملا، صرف 10%. فرنٹیئر کور کے ساتھی غالباً اگر 100% یا اس سے اضافی تنخواہ نہیں لے رہے ہیں. ہمارے پولیس کے ساتھیوں کو نہیں ملا اور دیگر ہمارے پرائم منسٹر آفس، پریزیڈنٹ آفس، سینٹ، نیشنل اسمبلی، بیسڈ ایف آئی اے ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس دیکھیں. یہ ساتھیوں کو پتہ ہونا چاہیے جو تنخواہوں میں تفریق ہے، جو 100% سے کم لے رہے تھے، یہ ان کے لیے. اور صوبوں کے اندر بڑی زیادتی کی ہے انہوں نے، جو اس کا نام چینج کیا وفاق کی طرز پہ نہیں ہوا، تو کوئی 10، 20 یا 15% بھی لے رہا ہے، اس کا بھی ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس جو ہے وہ انہوں نے کاٹ دیا، اس کو نہیں دیا. جبکہ وفاق کے کچھ کیسز ہے 30، 40، 50% والوں کو بھی ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ملا ہے، کیونکہ نوٹیفیکیشن میں تھا جو 100% سے کم لے رہے ہیں ان کو دینا ہے.
تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا حلیہ بھی ہم ٹھیک کرائیں گے, آن گراؤنڈ کروائیں گے. اور یہ جس نے کیا ہے بیوروکریسی نے کیا, اور بہت سے لوگ اس وقت کہتے تھے ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کو ہم نہیں مانتے, یہ نہیں ہونا چاہیے. ابھی وہی لوگ ہیں کہتے ہیں کہ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس بھی ہونا چاہیے اور عدالتوں کے اندر ہے. یاد ماضی عذاب ہے یا رب, چھین لے مجھ سے حافظہ میرا, یہ وہ لوگ تھے جو اس وقت ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کے نام کے خلاف تھے, اور ابھی کہتے ہیں کہ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ہونا چاہیے. انشاءاللہ تعالی یہ لازمی ہوگا. بالکل بلوچستان کے ساتھیوں کے ساتھ تو زیادتی ہے ہی ہے. بلوچستان کے قائدین کو بھی ہم نے کہا ہے کہ آئیں اور اپنے معاملات یہاں پہ حل کریں. یہاں پہ ہم پورا موقع دیں گے مذاکرات کے اندر. تعداد کے ساتھ ہم اس پہ یقین نہیں رکھتے ہیں کہ تعداد اس صوبے سے نہیں آ رہی ہے, کچھ ہے. تعداد نہیں بھی آتے تو میں پچھلی پوسٹوں میں کہہ چکا ہوں, حبیب الرحمان مردان زی, مالک کاکڑ صاحب, قاسی صاحب اور دیگر ہمارے جو ساتھی ہیں ایپکا کے دیگر, کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہاں سے قائدین, صرف قائدین آئیں اور اپنے آ کے معاملات کو ایڈریس کریں. تعداد انشاءاللہ تعالیٰ جو نزدیک کے صوبے ہیں, پنجاب, کے پی کے اور فیڈرل جو ہے, یہ باقی صوبوں سے بھی جتنے ساتھی آ سکتے ہیں, یہ ذہن میں رکھے 5 دن ہیں, جتنے ساتھی آ سکتے ہیں ہر صورت میں آپ نے پہنچنا ہے. اور جو اس کے لیے ایک قدم بھی چل رہا ہے, اپنی جد و جہد کر رہا ہے, تاریخ کی کتابوں کے اندر ان کا نام سنہری حروف میں لکھا جا رہا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو شیئر بھی کر رہا ہے اس کا بھی لکھا جا رہا ہے کہ میں نے یہ پوسٹ شیئر کی تھی, میں نے اس کے یہ معاملات کیے تھے. اور آج میں جس جگہ پہ موجود ہوں, آپ ساتھیوں کا پیار محبت ہے, تو آج سے 2 سال پہلے 2020 کے اندر صرف ایک واٹس ایپ کے اوپر سٹیٹس میں نے دیکھا تھا احتجاج کا, میں وہ دیکھنے کے لیے گیا تھا. آپ کو آئیڈیا نہیں ہے کہ آپ یہ شیئر کرتے ہیں, کتنی لیڈرشپ, کتنے ساتھی جوش جذبے والے موجود ہوں, ان تک پیغام پہنچے اور وہ سامنے نکل کے آئیں گے. میسیجز کو شیئر کریں, ہر ملازم تک یہ پہنچنا چاہیے, اور اپنی مدد آپ کے تحت ہر صورت میں آپ ملازمین نے پہنچنا ہے. جی پی ایم پیکج والوں کی میں بات کر چکا ہوں آلریڈی, ایڈ ہاک ٹیچرز کی بھی بات ہو چکی. حاجی عمر صاحب اپ گریڈیشن کے حوالے سے آپ کو بتا دیا, اسٹڈی چل رہی ہے وہاں پہ, اپ گریڈیشن ڈیلیڈ. جی ایگزیکٹلی تمام کیڈرز کے حوالے سے وہاں پہ چل رہا ہے, تمام کیڈرز, ٹیکنیکل نان ٹیکنیکل جو ہے اس کے اوپر سٹڈی چل رہی ہے. نرسنگ سٹاف کے لیے ہماری دعائیں بھی ہیں, اور ٹائم سکیل پروموشن اور اپ گریڈیشن کے اندر وہ لازمی آئیں گے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں نعیم صاحب, جو کرپشن کرتے ہیں وہ اس احتجاج کے خلاف ہیں, کیونکہ ان کی جیبیں بھر رہی ہیں, ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. احتجاج میں تو وہی ملازم آئے گا جس بیچارہ جو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے, جس کا گزارا نہیں ہو رہا ہے. پنجاب ٹیچر بلال عزیز ولی صاحب, 3-4 گروپ ہیں ہمارے پاس. امتیاز عباسی صاحب والا ہے, اس کے بعد ہمارے ساتھ ٹیچرز کے جو ساتھی چل رہے ہیں, امتیاز عباسی صاحب ہیں, چودھری سرفراز صاحب ہیں, ایجوکیٹرز کے صفدر صاحب ہیں, امجد صاحب ہیں, کاشف صاحب ہیں. یہ سارے ساتھی پنجاب کے ہیں, ٹیچرز کی نمائندگی کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ سارے کے سارے ادھر موجود ہوں گے. سائنس ٹیچنگ الاؤنس کی دیکھیں, میں ریکمینڈ نہیں کروں گا, حسن شاد صاحب نے کہا ہے اسپیسیفک الاؤنس نہیں, ہم نے یہ تفریق کو ختم کرنا ہے. انجینئرز بھی کہتے ہیں انجینئرنگ الاؤنس چاہیے, وہاں پہ ملا ہوا ہے. 155% تک جائیں گے تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو جائیں گے محمود و ایاز. کیا انجینئرنگ الاؤنس ہے, کیا ڈاکٹر الاؤنس ہے, کیا سیکریٹریٹ الاؤنس ہے, کیا پریزیڈنسی الاؤنس ہے, کیا سینٹ الاؤنس ہے, کیا رسک الاؤنس ہے, کیا یہ ایٹ پار آ جائیں گے. یہ تو نام دیے گئے ہیں اور ایک تفریق پیدا کی گئی ہے کہ میں اس کیڈر سے ہوں تو مجھے یہ الاؤنس ملنا چاہیے, میں اس کیڈر سے ہوں. ساروں کی تنخواہیں برابر ہونی چاہیے, اور جوڈیشری تک انشاءاللہ تعالیٰ پہلے ہم 150% پھر 150 اور پھر 300% تک جائیں گے. جو جوڈیشری میں ہمارے ملازم ہیں ہمارے برابر سکیلوں پہ کام کر رہے ہیں, اور ان کی ہماری نیچر آف جاب سیم ہے. نعمان بردو سندھی, جی سندھ کے حوالے سے دیکھیں ماشاءاللہ سندھ سب سے آگے جا رہے ہیں. سیلریز کے حوالے سے بات کی جائے, سندھ کے ملازمین بھی بینیفیشری ہوں گے. اگر مہنگائی الاؤنس یہاں پہ ملتا ہے تو وہاں پہ, اس کے بعد ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز ضم ہوتے ہیں تو سندھ کے ملازمین بھی بینیفیشری ہیں. ٹائم سکیل یہاں پہ ملے گا. دیکھیں ایک چیز ذہن میں رکھیں, وفاق میں جو چیز ہوتی ہے صوبے اس کو آٹومیٹکلی اڈاپٹ کرتے ہیں, اور خاص طور پہ جہاں پہ ان کی